الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل چند ہفتوں سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جسے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اگر انسان اس کے قوانین پر، اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ انسان زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دین ایسا دین ہے کہ خداوند عالم نے اسے اپنا پسندیدہ دین کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن مخلوقات کو خداوند عالم نے بنایا ہے، انہیں خداوند عالم جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ تو خداوند عالم نے جس دین کو پسند کیا ہے، اس دین کے احکامات بیان کرنے کے لیے، اس دین کے احکامات کو بتانے کے لیے کتاب بھی بھیجی اور ہادی کو بھی بھیجا، یعنی قرآن مجید کو بھی نازل کیا اور قرآن مجید کے ساتھ اس کے معلم کو بھی بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خداوند عالم نے کتاب بھیج دی اور کہہ دیا کہ یہ کتاب ہے، تم اسے پڑھ کر سمجھ لو۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں، کالج میں کہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو صرف کتاب اسٹوڈنٹ کو نہیں دی جاتی، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک معلم کتاب بھی ہوتا ہے جو اس کتاب سے لوگوں کو، اسٹوڈنٹ کو واقف کراتا ہے، اس کتاب کی اہم چیز کو بتاتا ہے۔ اس لیے کہ کتاب اسٹوڈنٹ کے سمجھ میں آنے والی نہیں بغیر معلم کے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے خداوند عالم نے نازل کیا ہے، تو وہ بغیر سمجھانے والے کے کس طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے پہلے ہادی بھیجا، پہلے جناب آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کے ماننے والے آئے۔ تو پہلے رہبر آئے ہیں، اس کے بعد کتاب آئی اور ماننے والے آئے۔ تو معلوم ہوا خداوند عالم نے جس دین اسلام کو اس دنیا میں بھیجا تو صرف کتاب کے بھروسے نہیں بھیجا، بلکہ معلم کتاب بھی ساتھ میں بھیجا ہے۔ اور اسی کتاب میں خداوند عالم نے بتا دیا کہ انسانوں کی ہدایت کس چیز میں پوشیدہ ہے، انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں آ کر کیا کرنا چاہیے۔ تو خداوند عالم نے یہ بھی بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا ہے لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو معلوم ہوا خداوند عالم نے اس دین اسلام کا مقصد بھی بتا دیا کہ جو اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو جو اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں ان کا مقصد ہے عبادت خداوندی، یعنی اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف عبادت خداوندی کو انجام دینا ہے۔ تو اب ہم اپنی زندگی میں عبادتوں کو کس طرح سے انجام دیں؟ کون بتائے گا کہ ہم عبادت کیسے کریں؟ کون بتائے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے عمل کو انجام دیں؟ وہ کون سا عمل ہوگا جو عبادت ہوگا؟ وہ کیسے عمل ہوں گے جو عبادت ہوں گے؟ تو ہم کس طرح سے معلوم کریں؟ تو اس کے لیے خداوند عالم نے کچھ ذوات کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ مولائے کائنات اور پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے کہ یہ جس طرح سے عمل کرتے چلے جائے تم بھی اسی طریقے سے عمل کرتے چلے جاؤ۔ جیسا یہ عمل کرتے ہیں اگر تم بھی ویسے عمل کرو گے تو تمہارا وہ عمل عبادت شمار ہوتا چلا جائے گا۔ دراصل مشکل یہاں پیش آتی ہے
کہ ہم عبادت کے معنی کو غلط سمجھ لیتے ہیں. یعنی عبادت کے معنی ہم نے کیا سمجھی؟ عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج. عزیزان گرامی، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی اصل معنی کو ہم نے سمجھنا ہوگا. عبادت کی معنی ہے اطاعت. عبادت یعنی اطاعت خداوندی کو انجام دینا، اطاعت پروردگار عالم انجام دینا. اگر انسان اپنی زندگی اطاعت پروردگار عالم میں گزار رہا ہے تو اس کی زندگی عبادت شمار ہوگی، اور اگر اطاعت خداوندی میں انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کی زندگی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو اب ہم اطاعت کریں کس کی؟ کون بتائے گا کہ ہم کس کی اطاعت کریں؟ تو یہاں بھی قرآن نے بڑھ کر بتا دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یعنی یہاں خداوند عالم بتا رہا ہے کہ تم عبادت کو کس طرح سے انجام دو گے. عبادت یعنی اطاعت. اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت ہماری عبادت میں بدل جائے گی. تو ہمیں اطاعت کرنی کس کی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ یہ خداوند عالم کا کمال ہے کہ وہ ہماری نظروں تک آ نہیں سکتا، ہماری نظریں اسے دیکھ نہیں سکتی، تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ تو پھر بیان ہوتا ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا حکم تمہیں رسول دے دے اس چیز کو انجام دو، جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ. تو معلوم ہوا رسول کا قول اللہ کا قول ہے. رسول جس طرح سے کہے، رسول کا حکم کو ماننا اللہ کے حکم کو ماننا ہے. تو اب اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہوگی؟ اگر ہم رسول کے قول پر عمل کرتے ہیں، رسول کی سیرت کو اپناتے ہیں، تو رسول کی سیرت کو اپنانا اطاعت ہوگی رسول کی بھی اور خداوند عالم کی بھی. تو اس طرح سے ہم عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہ صاحبان امر کون ہے؟ ہم صاحبان امر کی اطاعت کس طرح سے کریں؟ ہمیں صاحبان امر کی بھی اطاعت کرنی ہے تو ہمیں پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ صاحبان امر کون ہے. صاحبان امر کہتے کسے ہیں؟ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، ماہ رجب المبارک، کہ جس مہینے میں عبادتوں کا بہت زیادہ ثواب ہے، روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو عزیزان گرامی، اسی مہینے میں معصومین کی ولادتیں پائی جاتی ہے، جس میں سے آج جناب علی اصغر علیہ السلام کی بھی ولادت ہے. آپ سب کی خدمت میں اور امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ ننھا مجاہد ہے کہ جن کے صدقے میں آج پوری دنیا رزق حاصل کرتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام نے ان کے خون کو لیا، اپنے چلو میں لیا اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دیں، تو آسمان سے ندا آئی کہ مولا اس خون ناحق کو آسمان پر نہ پھینکیے گا، ورنہ تا قیامت ایک بارش کا قطرہ نہ برسے گا. زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے آواز دی مولا اس خون ناحق کو زمین پر نہ پھینکیے گا، ورنہ تا قیامت زمین پر ایک دانہ نہ اگے گا. تو آج جو ہم رزق کھاتے ہیں وہ صدقہ ہے مولا علی اصغر علیہ السلام کا، جن کی آج ولادت کا دن ہے. اور 13 رجب آنے والی ہے جو مولائے کائنات کی ولادت کا دن ہے، کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ان کی عظمت اور بلندی یہ ہے کہ ان کے فضائل ایسے ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. تو اب
उलिल अम्र कौन है, उलिल अम्र को हम कैसे पहचाने। तो अजीजान गिरामी, उलिल अम्र कौन होगा? उलिल अम्र कहते उसे है कि अगर वो किसी चीज को हुक्म दे दे तो उस चीज को हुक्म मानना लाजिम हो जाता है, जरूरी हो जाता है, उसे कहते हैं उलिल अम्र। हम अगर किसी चीज को हुक्म दे तो क्या वो हमारा हुक्म मानती है? नहीं, कभी मानेगी कभी नहीं मानेगी। खुद हमारी बनाई हुई चीज हमारा हुक्म नहीं मानती, खुद हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग हमारी बात नहीं मानते, तो हम दूसरों से क्या तवक्को रखेंगे कि वो हमारी बात मान ले। तो उलिल अम्र हम कैसे पहचाने कि उलिल अम्र कहते किसे हैं? जब पैगंबर अकरम ने ऐलान रिसालत किया और ये खबर लोगों तक पहुंची और ईसाइयों तक भी ये खबर पहुंची कि एक शख्स है जिन्होंने ऐलान रिसालत किया है। अब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, इन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और पैगंबर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि आपने रिसालत का ऐलान किया है, आपका दावा है कि आप खुदा के भेजे हुए रसूल है और हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। आपका ये दावा है कि आप आखिरी नबी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ ऐसे मोजज़ात रखते थे कि जिनके जरिए से उन्होंने अपनी नबुवत को साबित किया। अगर आपका ये दावा है कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो आपके पास भी वो मोजज़ात मौजूद होने चाहिए और उनसे ज़्यादा मोजज़ात आपके पास मौजूद होने चाहिए, इसलिए कि आप उनसे अफजल है। तो नबी अकरम ने कहा कि बेशक मैं आखिरी नबी हूँ, नबियों का सरदार हूँ, बेशक मेरे पास उनसे ज़्यादा मोजज़ात है। आप बताएं कि आप किस मोजज़े को देखना पसंद करेंगे। तो अजीज़ान गिरामी, उन ईसाइयों ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आप अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है तो आप भी किसी मुर्दे को जिंदा करके बता दीजिए। अब देखिए उलिल अम्र कहते किसे हैं। यहां से उलिल अम्र की फजीलत को समझिए कि उलिल अम्र की फजीलत क्या होती है, उलिल अम्र के इख्तियारात क्या होते हैं। सामने से मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे थे, पैगंबर अकरम की नजर मौलाए कायनात पर पड़ी। कहते हैं मैं क्या, मेरा ये भाई अली मुर्दे को जिंदा करके बता सकता है। अब होना ये चाहिए था कि दावे नबुवत में पैगंबर अकरम ने खुद मुर्दे को जिंदा करके बताना चाहिए था, लेकिन पैगंबर अकरम बताना चाहते हैं अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, कि मैं और अली एक ही नूर से है। इनकी विलादत तो 13 रजब को ज़ाहिरी तौर पर हुई है, लेकिन इनका नूर सबसे पहले खुदावंद आलम ने खल्क कर दिया था। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद। अब पैगंबर अकरम मौलाए कायनात को हुक्म देते हैं कि अली, इन ईसाइयों को कब्रस्तान लेकर जाओ और इन्हें मुर्दा जिंदा करके बता दो। अब मौलाए कायनात उन्हें अपने साथ कब्रस्तान लेकर जाते हैं। कब्रस्तान पहुंचने के बाद कहते हैं किस मुर्दे को जिंदा करना है। वो ईसाई इशारा करते हैं कब्र की तरफ। तो मौलाए कायनात उस साहिब कब्र को हुक्म देते हैं, मुर्दा जिंदा होता है, सलाम करता है और फिर मुर्दा होकर कब्र में चला जाता है। मौलाए कायनात कहते हैं तुमने मुझे सिर्फ एक मुर्दा जिंदा करने के लिए कहा था, अगर कायनात के तमाम मुर्दों को जिंदा करने के लिए कहते तो ये अली उन्हें भी जिंदा कर देता। ये होते हैं उलिल अम्र के इख्तियारात। ये है साहिबान अम्र जिनकी इताअत का हुक्म हो रहा है। खुदावंद आलम कह रहा है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो,
رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہ ہے مولائے کائنات جنہیں صاحبان امر کہا جاتا ہے۔ ان کا حکم ہر شے مانتی ہے، ہر شے کو ان کا حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ جن کی ولایت کا اعلان پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں کیا، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ان کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ پہلے اقرار لیتے ہیں تمام حاجیوں سے، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا؟ تو یہاں بھی اختیار دیکھیے، ولی کے اختیار کو دیکھیے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو انسانوں پر، ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ نفسوں پر اختیار کا مطلب کیا ہے کہ اگر ولی حکم دے دے کسی کو کہ اپنی جان دے دیجئے تو اس پر ماننا ضروری ہو جاتا ہے، بنا چو چرا اسے اپنی جان دینی ہوگی، اس لیے کہ وہ نفسوں پر حاکمیت رکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے پیغمبر اکرم نے اقرار لیا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ تمام حاجیوں نے اقرار کیا، بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی جیسی ولایت پیغمبر اکرم کی ہے ویسی ہی ولایت مولائے کائنات کی ہے۔ جس طرح سے ہمیں پیغمبر کے حکم کو ماننا ہے اسی طرح سے ہمیں مولائے کائنات کے بھی حکم کو ماننا ہے، اور یہی ولایت ہے جس پر دین اسلام منحصر ہے، جس کی نیو، دین اسلام کی نیو جس پر رکھی گئی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ ہر شے کی، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے، ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اگر کوئی ہم اہل بیت کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اس کے کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ولایت کو چھوڑ کر، اہل بیت کو چھوڑ کر ہم عبادتوں کو انجام دے، یعنی جو مقصد خلقت انسان ہے، انسان کی خلقت کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق ہی نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے، یعنی ہم تمام عبادتوں کو انجام دے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج بیت اللہ کرے، تمام عبادتوں کو انجام دے، اور ہمارے دل میں ولایت مولائے کائنات نہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام منحصر ہے ولایت پر۔ اگر ولایت نہیں ہوگی اور ساری عبادتیں ہوگی تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔